إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وفي مقام آخر ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يراه صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے اس کائنات و ہست و بود کو پیدا فرمایا۔ یہ چمکتی ہوئی کائنات، یہ اونچا آسمان، پستی والی زمین، خوبصورت، دلکش، دلربا پہاڑ، نہریں، ندی، نالے، فضاؤں میں اڑنے والے خوبصورت پرندے، یہ میرے رب کی کاریگری ہے۔ یہ لہلہاتی فصلیں، گلستان، چمنستان، یہ گلشن جو اس کائنات و ہست و بود میں آباد کیے، یہ حضرت انسان کے لیے کیے ہیں۔ گویا اگر میں یوں کہوں کہ میرے رب نے کائنات کی ہر چیز حضرت انسان کے لیے پیدا کی تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو حضرت انسان کے لیے پیدا فرمایا اور حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر! حضرت انسان کو ساری کائنات سے افضل بنایا، ساری مخلوقات میں اشرف بنایا۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے دور میں ایک واقعہ یوں پیش آیا کہ میاں بیوی چھت پر چل رہے تھے کہ خامد نے اپنی بیوی کو کہا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب بڑے بڑے علماء کے پاس یہ مسئلہ گیا اور سب نے کہا کہ طلاق ہو گئی، اس لیے کہ یہ عورت چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ لیکن جب امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی دلیل قرآن میں ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تو حضرت انسان کو ساری کائنات سے افضل بنایا ہے۔ اللہ اکبر! تو بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی اور حضرت انسان اپنے رب کے لیے بنا ہے۔ تو ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ہماری زندگی کا مقصود اپنے رب کی رضا ہے، اور ہونی چاہیے۔ جس آدمی کا مشن
یہ نہیں ہے کہ میں اپنے رب کو راضی رکھوں تو پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جانور بھی اس سے بہتر ہوا کرتے ہیں جنہیں کم از کم اپنے مالک کا کم سے کم اس کی پہچان تو ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کی بستی میں انسان دو طرح کی زندگی گزار سکتا ہے۔ ایک زندگی اپنی سوچ کے مطابق، ایک زندگی اللہ کے احکام کے مطابق۔ انسان جو زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارے گا وہ کامیابی والی زندگی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دونوں رستے بتا دیے، حق کا رستہ بتا دیا، باطل کا رستہ بتا دیا، رحمان کا رستہ بتا دیا، شیطان کا رستہ بتا دیا، جنت کا رستہ بتا دیا، جہنم کا رستہ بتا دیا۔ اب تم پہ ہے، آپ پہ ہے، اس شخص پہ ہے کہ وہ جنت کے رستے کا راہی بننا چاہتا ہے یا پھر اپنے آپ کو جہنم کا مستحق ٹھہرانا چاہتا ہے۔ اللہ الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، جو آدمی اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزارے گا وہ زندگی ہمیشہ خسارے والی زندگی ہوگی، وہ زندگی ہمیشہ نقصان والی زندگی ہوگی۔ جو اپنی عقل کی کسوٹی پر اپنی زندگی کے اوقات کو پرکھے گا تو وہ یوں سمجھ لے کہ یہ خسارے میں جا رہا، یہ لاس میں جا رہا، یہ اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کر رہا ہے۔ جی توجہ کیجئے میرے بھائیو، انسان اپنے جسم کے کئی اعضاء سے علم حاصل کرتا ہے، زبان سے بولتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، عقل سے سوچتا ہے۔ انسان کا دیکھنا بھی ناقص ہے، انسان کا سونگنا بھی ناقص ہے، انسان کا چھونا بھی ناقص ہے، انسان کا سننا بھی ناقص ہے۔ انسان تو روشنی میں دیکھ سکتا ہے اور اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، بلی تو اندھیرے کے اندر بھی دیکھ سکتی ہے۔ جی عقاب جو ہے وہ کئی فرلانگ تک دیکھ سکتا ہے۔ انسان کی نظر کی ایک حد ہے، اس نظر سے اس حد سے زیادہ اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان کا دیکھنا ناقص ہے، انسان کا سننا ناقص ہے۔ کہا جاتا ہے، سائنس کہتی ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو زمین سے وہ آوازیں نکلتی ہیں، لیکن وہ آوازیں انسان نہیں سن سکتا بلکہ جانور سن سکتے ہیں۔ اور اس کام کے لیے جانوروں کو مامور کیا ہوا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو وہ کودنا شروع کر دیتے ہیں، چونکہ وہ آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن حضرت انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب زمین کیا جو ہے وہ اگل رہی ہے، زمین کون سی آوازیں نکال رہی ہے، اور جناب جانوروں کے کانوں کے اندر وہ آوازیں آ رہی ہیں زلزلے سے پہلے، جس کی وجہ سے جناب وہ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں اور آنے والے خطرات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ انسان کا سننا بھی ناقص، انسان کا دیکھنا بھی ناقص۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے، یہ علم حقیقی کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ حقیقی علم کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک علم تو وہ ہے جو ہم دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ دنیاوی علوم حاصل کر لیے، دینی علوم بالکل جو ہے وہ ان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں تو یوں اس کی ڈیفینیشن کروں گا کہ جو علم شیطان کے رستے کا راہی بنا دے، جو علم آپ کو اپنے رب سے دور کر دے، جو علم
آپ کے اندر دنیا کی ہوس پیدا کر دے، جو علم آپ کو اللہ کے نبی کے احکامات سے دور کر دے، وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ شیطانی افعال ہیں، وہ شیطانی کردار ہیں۔ جی علم وہ ہے جو عاجزی پیدا کرے، علم وہ ہے جو آپ کو اللہ کی چوکھٹ پر جھکنے پر مجبور کر دے، علم وہ ہے جو آپ کو شیطان سے دور کر دے، علم وہ ہے جو آپ کو غیر اللہ کے دروں سے دور کر دے، علم وہ ہے کہ جو آپ کے اندر معرفت پیدا کر دے، اللہ کی محبت پیدا کرے، علم وہ ہے کہ جو آپ کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے۔ اصل علم وہ ہے، وہ علم نہیں ہے کہ جو آپ کو آخرت سے غافل کر دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی ان بادہ نشین، ان لوگوں کو جو پستی کی حالت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم کی فضیلتیں بتائیں، انہیں بتایا کہ علم کیا ہے۔ یہ علم تمہیں معاشرے میں رہنے کا سلیقہ سکھائے گا، تمہاری معاشرت بہتر کرے گا، تمہیں جینے کا سلیقہ دے گا، تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا کرے گا، تمہارے اندر محنت کی عظمت کا جذبہ پیدا کرے گا۔ اور فرمایا کہ امام الانبیاء علیہم السلام نے فرمایا کہ علم پنگوڑے سے لے کے قبر میں جانے تک حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ اور مزید امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا ایک قول ہے، کہا کہ علماء کی قلموں کی سیاہیاں شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ علماء کی قلموں کی سیاہیاں شہیدوں کے خون سے بھی افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھا تھا، دربار رسالت میں حاضر تھا، اور اس نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس بیٹھنے والوں میں سے کون سے لوگ بہتر ہیں، کون سے لوگ افضل ہیں، کون سے لوگ شرف والے ہیں، کون سے لوگ عزت والے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کے چہروں کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، وہ لوگ جن کے چہروں کو دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، اور جن کے پاس بیٹھنے سے تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو، اور جن کے افعال، جن کے کردار، جن کے گفتار کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے، یہ لوگ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ارادہ بات ہے کہ آج ہم عزت ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ آدمی مال والا ہے تو ہم تو اس کے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دلوں کے اندر اہل علم اور جن لوگوں کے سینے علوم نبویہ سے بڑے ہوئے ہیں اور ان کے سینے معجزن ہیں علوم نبویہ سے، کبھی ہمارے دلوں کے اندر ان لوگوں کی قدر و قیمت آئی نہیں ہے۔ حالانکہ کائنات کا رب کل قیامت کے دن یہ اعلان کرے گا، کہاں ہے اہل علم، کہاں ہے علم حاصل کرنے والے لوگ، کہاں ہے وہ علماء جو منبر و محراب پر کھڑے ہو کے علوم جو ہے وہ ان کی خوشبو کو پھیلایا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ؟ علماء کی جماعت اٹھے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے چاہو داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کروں۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ ہمارا زاویہ نگاہ تبدیل ہو گیا، ہم نے اپنی فکر کو تبدیل کر لیا،
اور یہ سمجھ لیا کہ جس نے پی ایچ ڈی کر لی، جس نے ماسٹرز کر لیا، وہ جناب بڑے عہدے پر فائز ہو گیا، اور جناب اپنے بچے کو علوم سکھانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، انہیں وہ علم سکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے وراثت میں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ ہماری سوچ اتنی گر گئی، ہماری سوچ اتنی گر گئی۔ بات یہ عرض کرنے لگا تھا کہ لوگوں، انسان اپنے اعضاء سے علم حاصل کرتا ہے، وہ علم حاصل کرنے والے جو اعضاء ہیں وہ بھی ناقص، اور جو علم وہ حاصل کرتا ہے ان آلات سے وہ بھی ناقص۔ اب اس کی وہ زندگی کامیاب کیسے بن سکتی ہے؟ ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو شریعت کے حوالے کر دے، اپنے جسم کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی طرف راغب کر دے۔ میرا نبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس طرف میرا نبی اشارہ کرے گا میں اس طرف چل پڑوں گا، اور جہاں مجھے رکنے کا اشارہ کیا جائے گا میں اسی وقت وہاں رک جاؤں گا، اور میں حدود اللہ اور حدود الرسول سے کبھی بھی تجاوز نہیں کروں گا۔ یہ کامیاب زندگی کا راز ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ علم انسان کو عروج دیتا ہے، اور وہ علم جس کو حاصل کرنے کے لیے برسوں لگ سکتے ہیں اور برس بیت سکتے ہیں، ان علوم کو امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے 13 سال کی عمر میں حاصل کر لیا تھا، اور 13 سال کی عمر کے اندر وہ درس حدیث دے رہے تھے، وہ بہت بڑے فقیہ بنے۔ 13 سال کی عمر کے اندر محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان، آج کا نوجوان تو آپ کو 17 سال کا، جسے نماز کے فرائض آتے نہیں ہیں، جو مسجد کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا اپنی بے ادبی سمجھتا ہے، اور جناب موبائل اس کی ہاتھ کی زینت ہوا کرتا ہے، وہ محمد بن قاسم ایک بہن کی آواز پر جناب چلا، اور آ کے رجا دہر کو شکست دے کر جو ہے وہ سندھ سے ملتان تک آ کر اس نے اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور تاریخ کے الفاظ ہیں کہ محمد بن قاسم کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی، اور کہتا تھا لبیک یا اختی، لبیک یا اختی، میری بہن میں حاضر ہوں، میری بہن میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے محدث ہیں، 2 دن کی دواتوں کو گنا گیا تو 40,000 دواتیں نکلی، 40,000۔ اور اس وقت چونکہ لاؤڈ سپیکر تھے نہیں، تو مکبر کی مانند کیا ہوتا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی اپنی زبان سے لفظ نکالتے، ایک بولتا، دوسرا بولتا، تیسرا بولتا، حتیٰ کہ آخر تک آواز جاتی، اور وہ بولنے والوں کی جو تعداد تھی وہ 1200 تھی، اور مجمع کی انتہائی نہیں تھی۔ دیکھیے علم حاصل کرنے کا شوق جو آج ہمارے اندر ختم ہو چکا ہے۔ کیوں ختم ہو چکا ہے؟ کہ ہمارے نزدیک یہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، بڑے افسوس سے کہنا چاہتا ہوں، ہر اتوار کو تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، تجوید کی کلاس ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، درس حدیث، درس قرآن ہوتا ہے، نماز کے بعد اعلان کرتے ہیں، لوگوں کو پرواہ نہیں ہے، یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیتے ہیں، مفتی صاحب تسی جانو تو تھوڑا کم جانے، اسی ہے چلنے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے، قرآن سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، محنت کا وہ جذبہ ہمارے اندر ختم ہو گیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس فیلڈ کے اندر عظمتیں حاصل کر لے اسے چاہیے کہ محنت کرتا رہے اپنی محنت کو نہ چھوڑے. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, ایک مزدور بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. آپ کی نظر اس مزدور کے ہاتھ پہ پڑی, نبوت کی نظر اس صحابی کے ہاتھ پہ پڑی, بڑی سختی معلوم ہوئی, دانے تھے. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی, یہ ہاتھوں کا کیا حال کیا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول, صبح جاتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں, حلال روزی کماتا ہوں اپنے بال بچوں کے لیے. نبوت آگے بڑھی اور نبوت نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوم لیا اور کہا کہ جو ہاتھ اس طرح ہو جائے حلال روزی کمانے میں, فرمایا کہ اللہ ایسے شخص کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی حلال روزی کے لیے نکلتا ہے, حلال روزی کے لیے نکلتا ہے, شام کو تھکا ماندہ واپس آتا ہے, فرمایا کہ وہ شام اس حالت میں کرتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر چکے ہوتے ہیں. یہ ہے محنت کی عظمت. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, اپنے ہاتھ سے کمایا, اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے, بکریاں چرایا کرتے تھے, محنت کیا کرتے تھے. آج ہم شرم کیوں محسوس کرتے ہیں محنت کرنے میں؟ جب تک محنت نہیں کرو گے اس وقت تک آپ کو عظمتیں نہیں ملیں گی. آپ کو نمازی بننے کے لیے محنت کرنا پڑے گی, آپ کو قرآن کا حافظ بننے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں نا, صبح کو نکلتے ہیں, اگر نماز کے لیے فجر کے لیے اٹھنا پڑ جائے تو اس بندے کے لیے گرا گزرتا ہے, لیکن اسے یہ پتا ہے کہ اگر میں کام نہیں کروں گا تو میرا دن بے گزارا نہیں ہو سکتا. تو یہ آدمی صبح سویرے اٹھ کر کمائی کرنے کے لیے نکل جاتا ہے, لیکن اس کے دل پہ کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ کل قیامت کے دن میں یہ چہرہ اپنے اللہ کے سامنے کس طرح لے کے جاؤں گا جس چہرے نے 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ ہی نہیں کیا. یہ کتنی امبیرسمنٹ والی بات ہوگی, کتنی شرم والی بات ہوگی. لوگوں, اگر ہم اپنے اکابرین پر نظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے علم کے لیے, تحصیل علم کے لیے, تحصیل علوم حدیث کے لیے محنتیں کی ہیں. حافظ ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی علوم حدیث کو سیکھنے کے لیے 33 سال سفر میں رہے. اور ابو حاتم رازی خود کہتے ہیں کہ میں 9000 میل پیدل صرف علم حاصل کرنے کے لیے چلا ہوں. امام جوزی رحمہ اللہ تعالی منبر رسول پہ کھڑے تھے اور آنکھوں میں آنسو روا تھے اور کہا کہ لوگوں, ان انگلیوں نے 2000 جلدیں لکھی ہیں اور آپ کے کلموں کے تراشوں سے آپ کے غسل آخرت کا پانی تیار کیا گیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی ہیں, اور محنت کے اندر عظمت ہے. لوگوں, اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیجئے, اپنے اندر علوم نبویہ کو حاصل کرنے کا وہ جذبہ پیدا کیجئے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, میں کبھی کبھی اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ روش اور یہ سوچ کہاں سے پیدا ہو گئی کہ یہ علم حاصل کرنا صرف چھوٹے بچوں کا کام ہے. مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی. 120 سالہ صحابی 120 سالہ صحابی اپنے سے 40 سال 60 سال چھوٹے بائی سے قرآن مجید کا علم حاصل کر رہا ہے. یہ آج ہمارے اندر یہ فنامینا کہاں سے پیدا ہو گیا کہ جی ہم علم حاصل نہیں کر سکتے. کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گود سے لے کر قبر میں جانے تک, ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک فرمایا کہ علم کو حاصل کرو. تو ہم کیوں نہیں علم حاصل کرتے؟ دنیا کے لیے 8 گھنٹے کھڑا ہونا پڑے, ہم کس طرح محنتیں کرتے ہیں؟ اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے,
اپنے اندر وہ شوق پیدا کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وراثت کو سیکھنے کا، جس میں دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔